بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکمل و مدلل مسائل غسل۔ جن صورتوں میں غسل فرض نہیں۔ نمبر 1، اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نہ جدا ہو، اگرچہ خاص حصہ سے باہر نکل آئے، غسل فرض نہ ہوگا۔ مثلا کسی شخص نے کوئی بوجھ اٹھایا، یا اونچے سے گر پڑا، یا کسی نے ان کو مارا اور اس صدمہ سے اس کی منی بغیر شہوت کے نکل آئی تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر خاص حصہ سے باہر نہ نکلی تو غسل فرض نہ ہوگا، خواہ یہ نہ نکلنا خود بخود ہو یا خاص حصہ کا سوراخ بند ہو جانے کے سبب سے ہو، خواہ ہاتھ سے بند کیا گیا ہو یا روئی وغیرہ رکھ کر۔ نمبر 3، اگر کسی شخص کے خاص حصہ سے بعد پیشاب کے بغیر شہوت کی منی نکلی تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا۔ نمبر 4، اگر کوئی مرد کسی جانور یا مردہ کے خاص حصہ یا مشترکہ حصہ میں اپنا خاص حصہ داخل کرے یا اس کا خاص حصہ اپنے مشترک حصہ میں داخل کرے تو غسل فرض نہ ہوگا، بشرطے کہ منی نہ نکلے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت کسی جانور یا مردہ کا خاص حصہ، کوئی لکڑی یا انگلی یا اور کوئی چیز اپنے خاص حصہ یا مشترک حصہ میں داخل کرے تب بھی غسل فرض نہ ہوگا، بشرطے کہ منی نہ نکلے۔ اور خاص حصہ کو مشترک حصہ میں داخل کرنے میں بھی یہ شرط ہے کہ غلبہ شہوت کا نہ ہو۔ مسئلہ، جس جانور سے وطی آدمی کرے گا اس جانور کے متعلق حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کر کے جلا ڈالا جائے، اور مستحب یہ ہے کہ اس کا گوشت کھایا نہ جائے۔ منشا یہ ہے کہ یہ طریقہ شریعت کے خلاف ہے اور قابل مواخذہ اور لائق تعزیر ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی بے شہوت لڑکا کسی عورت کے ساتھ جمع کرے تو کسی پر بھی غسل فرض نہ ہوگا، اگرچہ عورت مکلف ہو، یعنی اس کے اوپر شریعت کا سارے احکام واجب ہو۔ اگر عورت کی منی نکلے تو عورت پر غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 6، اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ اپنے ہی مشترک حصہ میں داخل کرے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا، بشرطے کہ منی نہ نکلے۔ نمبر 7، اگر کوئی مرد کسی کم سن عورت کے ساتھ جمع کرے تو غسل فرض نہ ہوگا، بشرطے کہ منی نہ گرے اور وہ عورت اس قدر کم سن یعنی کم عمر ہو کہ اس کے ساتھ جمع کرنے میں خاص حصہ اور مشترک حصہ کے مل جانے کا خوف ہو۔ نمبر 8، اگر کوئی مرد اپنے خاص حصہ پر کپڑا لپیٹ کر جمع کرے اور کپڑا اس قدر موٹا ہو کہ جسم کی حرارت اس کی وجہ سے نہ محسوس ہو تو غسل فرض نہ ہوگا جبکہ منی نہ نکلے۔ نمبر 9، اگر کسی کنواری عورت کے ساتھ صحبت کی جائے اور اس کی بکارت زائل نہ ہو تو غسل فرض نہ ہوگا، یعنی کم سن عورت پر غسل واجب نہ ہوگا، لیکن بالغ پر غسل فرض ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مرد کے خاص حصہ کا سر عورت کی شرمگاہ میں چھپ جائے، خواہ منی نکلے یا نہ نکلے۔ نمبر 10، اگر کوئی مرد اپنے خاص حصہ کا جزو مقدار سر حشفہ سے کم داخل کرے تو تب بھی غسل فرض نہ ہوگا۔ نمبر 11، مزی اور ودی کے نکلنے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 12، اگر کسی عورت کے خاص حصہ میں مرد کی منی بغیر مرد کے یعنی انجیکشن وغیرہ کے ذریعہ سے خاص حصہ کے اندر داخل کی جائے تو اس پر بھی یعنی عورت پر غسل فرض نہ ہوگا جبکہ عورت کو شہوت منی پہنچاتے ہوئے نہ ہو۔ نمبر 13، اگر کسی عورت کا بچہ پیدا ہو اور خون بالکل نہ نکلے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا۔ نمبر 14، استحاضہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، بیماری کی وجہ سے عورت کو مستقل خون آتا رہتا ہے۔ نمبر 15، اگر کسی شخص کو منی جاری رہنے کا مرض ہو تو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 16، سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر تری دیکھنے کی بقیہ 7 صورتوں میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1،
یقین ہو جائے کہ یہ مزی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ نمبر 2، شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ نمبر 3، شک ہو کہ یہ منی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ نمبر 4، شک ہو کہ یہ مزی ہے یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ نمبر 5، یقین ہو جائے کہ یہ ودی ہے اور احتلام یاد ہو۔ نمبر 6، یا یاد نہ ہو۔ نمبر 7، شک ہو کہ یہ منی ہے یا مزی یا ودی ہے اور احتلام یاد نہ ہو۔ ہاں، دوسری، تیسری، ساتویں صورت میں احتیاطاً غسل کر لینا ضروری ہے۔ نمبر 8، حقنہ یعنی انیما کے مشترک حصہ میں داخل ہونے سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ یہ حقنہ اور انیما سرنج کے جیسا ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے پیٹ میں دوائی پہنچائی جاتی ہے۔ نمبر 9، اگر کوئی مرد اپنا خاص حصہ کسی عورت یا مرد کی ناف میں داخل کرے تو اس پر غسل فرض نہ ہوگا بشرطے کہ منی نہ نکلے۔